تسليما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامتیں اور اظہار محبت کے آداب کس طریقے سے ہونے چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سماعت فرما چکے ہیں. اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک اہم علامت آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. ہماری محبت اور صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے تھی، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ حد درجے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کے اظہار محبت کے کیا طریقے صحابہ کی زندگیوں میں تھے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. آج مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اس محبت کے دعوے میں 10% بھی اگر کامیاب ہو گئے تو تمام کے لیے، خاص طور پر مسلم معاشرے کے لیے ایک انقلاب برپا ہوگا. آج زبان پر محبت کے دعوے ہیں، لیکن جس سے محبت کی جا رہی ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے ان کی نہ سیرت سے واقف ہے، نہ احادیث سے واقف ہے، نہ فرامین سے واقف ہے، نہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ادب کیا ہے اس سے تک ہمارا معاشرہ واقف نہیں ہے. اسی لیے جتنے مسلمان ہیں، خاص طور پر والدین، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کروائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے اور ہماری محبت کا کیا معیار ہے، اس پر آج غور و فکر کی ضرورت ہے. کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ادنا سی گستاخی کرتا ہے تو غضبناک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام اور آپ کی محبت کے نام پر جو ہم گستاخیاں کرتے ہیں، اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہمارا معاشرہ غور و فکر کرتا ہے. معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اگر کوئی دنیا میں کرے اور وہ عملی محبت اگر کرے، یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن وہ موجود رہیں گے. آپ کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، یعنی جو باتیں آپ نے بتلائی، جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرے،
جن باتوں سے روکا اس سے بچے، دور رہے۔ ایسے خوش نصیب جو عملی محبت کا اظہار کرتے ہیں، زبانی محبت نہیں۔ آج زبانی محبت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، عملی محبت کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ زبانی محبت کے ساتھ عملی محبت کی ضرورت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، 4 قسم کے لوگ جو دنیا کے اندر معزز ترین ہیں، قیامت میں بھی معزز رہیں گے۔ ہماری عملی محبت اور عملی محبت کا ثبوت قیامت کے دن ہمیں بھی انہی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ معزز سامعین، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے اور کس حد تک محبت کیا کرتے تھے، دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے رہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حد درجے محبت تھی۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے، یا وضو کے پانی کی ضرورت تھی، فوراً یہ صحابی پانی کا انتظام کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوشی سے کہنے لگے، اے ربیعہ بن کعب، تمہاری کیا خواہش ہے؟ مانگو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ انہوں نے دنیا کی نعمتیں نہیں مانگی، مال و دولت نہیں مانگا، زمین جائیداد نہیں مانگا، دنیاوی سامان نہیں مانگا۔ یہ حد درجے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے مانگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے میں دنیا کے اندر آپ کے قریب ہوں، آپ کی خدمت کا مجھے شرف ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی میں اسی طریقے سے آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا میں جیسے میں قریب ہوں، آخرت میں بھی قریب رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی معیت چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا مجھے ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور کوئی خواہش ہو تو مانگو۔ صحابی نے کہا کہ بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے۔ آج جو ہمارے مسلمانوں کے جو نظریات ہیں کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، نمازوں کی، روزوں کی، عبادتوں کی ضرورت نہیں، زندگی منمانی طریقے سے گزر جائے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور عمل پوری محبت کے خلاف، زندگی محبت کے خلاف، اظہار محبت کے آداب سے واقف نہیں۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، میری معیت چاہتے ہو، میرا ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری مدد کرو۔
میری مدد کرو. کس طریقے سے مدد؟ کثرت سجود کے ذریعے. سبحان اللہ. کثرت سجود کے ذریعے نوافل کا اہتمام کرو. فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرو. قیام کا اہتمام کرو. قیام اللیل کا اہتمام کرو. اگر یہ عمل رہے گا تو ضرور میرے ساتھ رہیں گے. آج عمل کی ضرورت ہے، زبانی دعووں کی ضرورت نہیں. یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ دعووں میں ہم کتنے سچے ہیں اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری معاملہ داری کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم صبح شام درود کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم اذان کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں؟ یہ تمام محبت کی علامتیں ہیں، کیونکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندہ دعا کر رہا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تو نے وعدہ کیا مقام محمود کا وہ تو عطا کر. یہ محبت کی علامتیں ہیں. معزز سامعین، صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے اور کس حد تک تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر کرتے تو سفر میں صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے. سفر کے دوران صحابہ ادھر ادھر منتشر ہوتے، یعنی اپنے اپنے گروہ بنا کر آرام کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طریقے سے تمہارا منتشر ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ادھر ادھر سفر کے دوران جب پڑاؤ ڈالتے، رکتے، قیام کرتے تو الگ الگ دیکھا تو کہا کہ تمہارا اس طریقے سے منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے، قریب قریب ہو جاؤ. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اس حد تک عمل کے لیے تیار ہو گئے، عملی زندگی میں عمل کا ثبوت دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب کبھی سفر کرتے، سفر میں کہیں رکتے، پڑاؤ ڈالتے تو اس طریقے سے قریب قریب ہو کر بیٹھتے کہ اگر ایک چادر بچھائی جائے تو تمام اس چادر کے اندر آ جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ شراب میں مست زندگی گزار رہے ہیں، عرب شراب کے بڑے عادی تھے. عرب کے اشعار میں عرب کی شراب کی تعریفیں ہیں. جس قدر جتنی پرانی شراب ہوتی اس قدر اس کی قیمت ہوتی. تو عرب کا دستور تھا، ماحول تھا. اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا، مختلف درجوں میں شراب کو حرام قرار دیا گیا. آہستہ 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 جب مطلق طور پر شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فضی نامی شراب تقسیم کر رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا اپنی صحیح بخاری میں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب تقسیم کر رہا تھا. کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ شراب اب حرام ہو گئی ہے. جو شراب ہاتھ میں لیے وہ پھینک دیے، جو پی رہے تھے تھوک دیے، جن کے پاس سیو کیا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا، وہ برتنوں کو باہر بہا دیا. روایتوں میں آتا ہے
کہ جیسے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگا۔ یہ اطاعت و فرما برداری کی اعلیٰ مثال تھی۔ یہ نہیں سوچے کہ اب تو منہ میں ہے، ایک گھونٹ پی لیں گے تو کیا نقصان ہو رہا۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، سبحان اللہ۔ یہ اطاعت و فرما برداری تھی۔ شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ یہ حرمت کی وجہ علت نشہ ہے۔ شراب کی حرمت کی وجہ نشہ ہے۔ اسلام میں ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشاور چیز شراب ہے، ہر شراب حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اب ہم کو غور کرنا چاہیے، جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہو، گٹکے ہو، زردے ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، اگر اس کے اندر نشہ ہے، ادنا سا بھی نشہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر خلیل و کثیر، نشہ چاہے 1% ہو یا زیادہ ہو، فہو حرام۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نشہ ہے تو کیا ہمارا دل گواہی دے گا اسلام نے اسے حرام قرار دیا؟ ہمارا دل گواہی دینا چاہیے۔ یہ حقیقی محبت کی علامت ہے میرے بھائی۔ تو صحابہ کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عملی محبت تھی۔ آج عملی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ عملی محبت پیدا ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا ہے، احادیث کو جاننا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کس درجے، کس حد تک محبت کیا کرتے تھے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تبھی عملی محبت پیدا ہوگی۔ عملی محبت پیدا ہوگی تو مسلم معاشرہ بدل جائے گا میرے بھائی، طور طریقے بدل جائیں گے، رہن سہن بدل جائے گا۔ آج جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، ان کی زبانوں پر بات بات پر گالی گلوچ ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہے، ان کا معاملہ داری کیسا ہے؟ ڈبانا، دھوکہ دینا، تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، ہاتھوں سے تکلیف دینا، معمولی باتوں پر تانا کسنا، قتل کرنا، یہ ہمارے مسلم معاشرے کی پہچان بن رہی ہے۔ قتل و غارت گری معمولی باتوں پر عام ہو رہی ہے، اور اکثر جو قتل ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ کہ ہمارا معاشرہ نشاور چیزوں کا عادی بن چکا ہے۔ گانجے وغیرہ وغیرہ، رات کے 2 بجے تک ادھر ادھر بیٹھ کر پینا، استعمال کرنا، نشے میں سمجھ میں نہیں آتا، معمولی باتوں پر قتل کر دینا، یہ نوبتیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کرنے والا بنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان بارشوں کو نفع بخش، فائدہ مند بارش بنا دے۔ اے اللہ بارشوں کے ذریعے جن جن کا جو نقصان ہوا ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کے لیے برکت کے دروازے، رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ ذکر و اذکار کا، قرآن مجید کی تلاوت کا پابند بنا۔ اے اللہ عقل حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ گھر میں برکتوں کا نزول فرما، زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے بھائی جتنے بہنیں بیٹھی ہیں، تمام کے جو جائز تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں،
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کے جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم۔